السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولین شروں کے معاولین شر سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا، کیونکہ شیر اسلام، مرد مجاہد جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، چاہے کون سی بھی کنٹری کے مسلمان رہو، جو سب سے آگے رہتے ہیں، ان کا نام تو آپ لوگوں کو اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شیر اسلام بولے تو ایک ہی شخص ہے، وہ ہے رجب طیب اردگان۔ لیکن ایسے سازشیں رچے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ایسے کئی ایجنسیوں کے ایسے دلالوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ان کو ختم کر کے ان کی کہانی ختم کرے، لیکن رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سارے چیزوں کے بیچ بچاؤ میں آج قطر کے امیر شیخ تامی اور کویت کے امیر شیخ ناصر الصباح نے کھلے طور پر چیتاونی امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ کہہ کر دے دیا، اگرچہ رجب طیب اردگان کو رتی برابر بھی اگرچہ دھکا لگے گا، کچھ ہوگا، اس کا سیدھا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوگا، اور دنیا کا سارا مسلمان ایک ہو کر ان کو سبق سکھائے گا، ان کو تاریخ سے مٹا کر رکھ دے گا۔ رجب طیب اردگان تنہا نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور ایک آپ لوگوں کو کھنونی حرکت جو کیا ہے اسرائیل، وہ بھی بتا دوں۔ آج سیریا زلزلے کی موت سے مر رہے ہیں اس کے لوگ، کتنے پریشان حال ہے، مدد کرنے کی بجائے انسانیت کے ناطے، انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو درندے ہیں، یہ تو پاکنڈی سالے، یہ تو نسل حرام ہے، یہ یہودی ہے، یہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ان قتلوں کو ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے، جس طریقے سے سیریا کے اوپر اس نے جو میزائل داغا اسرائیل نے، اس کا جواب ایران آج شام تک دینے کے لیے کہا ہے، اور وہ دے گا، کیونکہ وہ خطرناک ہے۔ ایران خاموش نہیں بیٹھتا، کوئی مسلمان کے اوپر ظلم ہو وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، لیکن جو اس نے جو نجیز حرکت کی ہے، نیچ حرکت کی ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اسرائیل کو آج سارا مسلمان ایک ہونا چاہیے اور ان کو کفر کردار تک پہنچانا، ان کی حیثیت، ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور دعا گاہ ہو جاؤ۔ یہ لوگ ایسی سازشیں رچ رہے ہیں، ان کی سوچ ہے کسی طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جائے، اسلامی کنٹریوں کو پریشان کیا جائے، اسلام کو مٹایا جائے۔ اور ایک افواہ جو گشت کر رہی ہے، آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دوں میں، یوٹیوب کے بعد چینلوں پہ ایسے قتلوں کے، ایسے نپلوں کے، ایسے آتنکیوں کے، ایسے فرقہ پرستوں کے ایسے فیک چینلیں چل رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں 5000 فیملیز اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب میں چلے گئے، غیر مسلم ہو گئے ہیں، ان کے مذہب میں چلے گئے، کوئی ہندو بن گیا ہے، کوئی ہندو۔ میرے بھائی یہ سب فیک نیوز ہے، بکواس ہے، اس سے سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں، آج ساری دنیا میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے، اسلام میں لوگ واپسی کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھا نہیں جا رہا۔ یہ لوگ من گھٹت یہ اسٹوریاں بنا رہی ہیں، اس کے اوپر توجہ مت دو۔ یہ فیک ایسی نیوزیں چلا رہے تاکہ جو کمزور ہے لوگ، جو گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہے، تاکہ ان کے دماغیں خراب ہو، تاکہ یہ بتایا جائے اور وہ لوگ اسلام سے باہر ہو جائے۔ اگرچہ اسلام سے باہر ہو، جو بھی ہونے کی بھی سوچیں گے وہ تباہ و تاراس ہو جائیں گے، وہ نست نابود ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے اسلام کے ویسا پاک مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں
کوئی نہیں ہے. آج پریشانی تو کل راحت ہے, یہ بات یاد رکھنا. ان کی تو زندگی جو بھی ہے ان کی سوائے پریشانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گو کھانا موتر پینا, اس کے علاوہ کیا رہتا؟ جہاں پہ ٹٹی ہوتی ہے, جہاں پہ تالابیں ہوتے ہیں, جہاں اجاڑ پانی وہاں پہ ڈبکے مارنا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور یہ لوگ جو کرتے ہیں, جو بولتے ہیں, صرف مسلمانوں کو بہکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے ان کے منصوبے چلتے ہیں. اس کے اوپر توجہ مت دو. جو 5,000 مسلمان اسلام چھوڑ دیے, ہندو مذہب میں آ گئے, وہ سو بکواس باتیں ہیں. یہ دور دور تک سچائی نہیں ہے. اگرچہ کچھ بتا رہے بھی یہ لوگ, تو ان کے لوگ ہیں, وہ برقع پہنا کے, وہ پہنا کے, یہ پہنا کے, جو یہ لوگ بولتے وہ لوگ بول رہے ہیں 200-150 روپے لے کے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. اس کے اوپر توجہ مت دو. اگرچہ آپ لوگ توجہ بھی دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, بات یاد رکھنا. رہی بات, میں بات کر رہا تھا اسرائیل کی, جو اسرائیل کو بہت جلد ایران جواب دے گا. جس طریقے سے سیریا زلزلے کی اس سے پریشان ہے وہاں کی عوام, اس کے باوجود اس نے مدد کرنے کی بجائے وہاں پہ جو میزائل داغا ہے, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے 15 سے 20 آدمی, جبکہ صحیح نیوز 50 کے اوپر تجویز کر گئی ہے. اور جو 50 آدمی مرے ہیں وہ پورے وہاں کے لوکل شہری ہے, ضعیف لوگ ہیں, معصوم بچے. یہ کون سی نسل کے ہے, یہ کہاں کے ہے یہ لوگ؟ خیر, اب ان کو نہ بخشا جائے گا نہ چھوڑا جائے گا. بہت بڑی میٹنگ چل رہی ہے جس میں OIC کے سارے کنٹری ہیں, جو GCC میں چل رہی ہے کویت کے اندر. اب اس کا جو ہے سو ہو سکتا 1-2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا, جس میں ایران بھی ہے وہاں پہ. ایران تو جو ہے سو اس کی میزبانی کر رہا ہے کویت. ایران میں بھی حصہ لیا ہے وہاں پہ. ترکی کے طرف سے کوئی نہیں آئے ہیں, جبکہ ترکی معلوم ہے آپ کو اس وقت بڑے پریشان حال میں ہے, کیونکہ کل بھی وہاں پہ 7.6 جھٹکا لگا ہے زلزلے کا. حالانکہ 5-6 دن بالکل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, صاف صفائی کا کام چل رہا تھا. وہاں پہ لائٹ بحال کر دی گئی, کرنٹ آ چکا ہے. ویسے ہی نیٹ ورکنگ کا کام چل رہا تھا, جس طریقے سے ٹیلی فون ٹھپ ہے وہ لوگوں کے, وہ کام چل رہا تھا. اس بیچ پھر ایک بہت بڑا جھٹکا آیا ہے, لیکن اللہ حفاظت فرمائے. آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ جبار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے. انشاءاللہ وہ رحم فرمائیں گے تو سارے حال وہ ہو جائیں گے. لیکن اس ساری چیزوں کے اس میں رجب طیب اردگان کے بیچ بچاؤ. جس طریقے سے جو دلے چھوڑے ہوئے ہیں کہ رجب طیب اردگان کو ہلاک کیا جائے, رجب طیب اردگان کو زخمی کیا جائے, رجب طیب اردگان کو مجبور کیا جائے, ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے, ان کی ان سارے سازشوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات. دوسری چیز, خلیج کے تمام تقریباً اب یہ 2 ممالک تو سامنے آ چکے ہیں اور چیتاونی امریکہ کو کھلے طور پر دے دیے. اگرچہ رجب طیب اردگان کا بال بھی بانکا ہوا اگرچہ, تو تم دونوں, ایک اسرائیل ایک دوسرا امریکہ ذمہ دار رہے گا. اس لیے ان کی حفاظت کرنا تم لوگ کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ ڈھیلے پڑ گئے, کیونکہ ان کا کھانا دانا رہنا سہنا چلتا پورا کویت سے, قطر سے, سعودیہ سے. اگرچہ یہ لوگ بند کر دیے تو انہوں روڈ پہ آ جاتے. اس لیے کیونکہ اس ترکی کے رجب طیب اردگان کو دنیا سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ اس لیے بے چین ہیں, کیونکہ اس وقت بہت بڑا کانٹا بنے ہوئے انہوں, کیونکہ سارے اسلامی کنٹریوں کو, سارے مسلمانوں کو لے کے چل رہے ہیں انہوں. کوئی غلط چیز ان کی برداشت نہیں کر رہے انہوں, اور کوئی مسلمان کے اوپر غلط ہونے نہیں دے رہے. تو اسی لیے یہ لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ڈھال بنایا جائے رجب طیب اردگان کو, اور جو زلزلہ آ کے جو معاشی حالات سے جو پریشان ہے, اس پریشانی کے ٹائم پہ اپنا ہاتھ دھو لیا جائے. یہ مقصد ہے یہ لوگوں کا. لیکن انہوں ان کی مقصد میں, ان کی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور رہی بات, ہم شکر گزار ہے کویت کے اور قطر کے, جس طریقے سے آپ نے جو دلیری دکھائی, جس طریقے سے بہادری دکھائی, اور جو وان کیا امریکہ کو اور اسرائیل کو, یہ قابل ذکر, قابل تحسین, قابل فخر بات ہے. اس سے رجب طیب اردگان نے بھی سوائے ہنستے ہوئے شکریہ ادا کیا اور کچھ نہیں بولا, اور یہی بولے ہیں کہ اگرچہ میری موت ہے تو میرے کو جانا ہے, اگرچہ میرا وقت ہوگا تو کون روک سکتے ہیں. یہ کتنا بہادر انسان ہے.
کوئی بڑی بات نہیں نکلتی ان کے منہ سے، اور جو بولتے ہیں سو کرتے ہیں، اور انہوں جب کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔